میں نے بھی اسی طرح سے جوائن کیا آج سے 25-30 سال پہلے، جیسے ہمارے یہاں پر ٹیچنگ لائن کو جوائن کیا جاتا ہے، یعنی ایز اے پاس ٹائم۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر نے کلاس میں پڑھایا کہ جی سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور باہر جا کے آپ کی زندگی چینج ہوگی۔ ہمارے اسٹینڈرڈس اور ہمارے میرٹس یا بینچ مارک ایجوکیشن کے جو کہ ہمارے گورنمنٹ پالیسی کی طرف سے آتے ہیں، وہ جتنے کمپریہنسو ہوں گے اور فریکوینٹلی اپڈیٹ ہوں گے۔ آپ نے وہ اسٹینڈرڈس تو دے دیے، لیکن اب آپ نے یہ مانیٹر کرنا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈس آر بینگ فالوڈ اور ناٹ۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو اس ملک کے لیے بھی کچھ کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ورکنگ ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس سے لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں حمیرہ لطیف صاحبہ، یہ بنیادی طور پہ تو ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فاؤنڈر اور سی ای او ہیں یونائٹڈ وی ایکس ایل کی۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ ابھی کیا کیا کام کر رہی ہیں کرنٹلی، اور کس کس طرح سے یہ ایجوکیشن سسٹم میں بہتری لانا چاہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی جو ہیں 3 کتابیں اب تک منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ جو 6 کتابیں وہ بھی آلموسٹ ان کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن وہ بھی آنے والی ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان بکس میں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں، کیا ویژن ہے ان کا، اور ان کا ایکیڈیمیا کا ایکسپیرینس اب تک کا کیسا ہے۔ السلام علیکم حمیرہ لطیف صاحبہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام جی، بالکل میں ٹھیک ہوں۔ آپ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں جیسے بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، آپ نے جب اس میں آنے کا سوچا تو آپ کا کیا ویژن تھا، کیا موٹیویشن تھی؟ علی، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم سب دیکھیں پیرنٹس ہیں، اپنے بچوں کو ہم پڑھتے دیکھتے ہیں باقی معاشرے میں بھی، اور ہر چیز کا جو اثر ہے وہ ایجوکیشن سے ہی آتا ہے۔ تو انیشیلی میں نے بھی اسی طرح سے جوائن کیا آج سے 25-30 سال پہلے، جیسے ہمارے یہاں پر ٹیچنگ لائن کو جوائن کیا جاتا ہے، یعنی ایز اے پاس ٹائم۔ لیکن دین آئی فاؤنڈ کہ نہیں، میرے اندر ایک ایک اچھا استاد بننے کی اور ملٹیپل ٹاسک پہ کام کرنے کی، اور پھر میں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا، اور ٹرین کرنے کے بعد جب آپ جیسے جیسے ٹریننگ لیتے جاتے ہیں نا اس فیلڈ میں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کن کن ایریاز میں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا زیادہ میں پڑھاتی گئی، جتنا میں اپنے والدین اور اپنے اسٹوڈنٹس سے ملتی رہی، جتنا معاشرے میں آبزرو کرتی رہی، وہاں سے مجھے یہ موٹیویشن ملی کہ نہیں، اگر میرا ایپٹیچیوڈ بھی ہے تو مجھے اس چیز میں ضرور آگے بڑھنا چاہیے۔ میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ پچھلے کئی سالوں سے ایجوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں، ایچ آر کا، مارکیٹنگ کا، پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے آپ کو، تو آپ ویلیو بیسڈ لرننگ پہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ ویلیو بیسڈ لرننگ کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اس کی طرف آپ کیوں آئیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور اگر ہم کہیں تو یہ ہماری اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، پلس ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں بگاڑ دیکھ رہے ہیں اپنی، گو کہ ہم کہتے ہیں کہ تعلیم میں ہم نے کافی امپروومنٹ کی ہے، اپنے اسکول کے نظام کو، جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارا رزلٹ اس طرح نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، دیکھیے یہ ایک دن کا تو نہیں ہوتا۔ تو جب اس پہ تھوڑا سوچو بچار کیا تو آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں آج سے 3 یا 4 ڈیکیڈ پہلے، جب ہمارے ملٹیپل نظام سامنے آئے، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں آئیں جس میں ایک مناسب گول اورینٹڈ روڈ میپ کے بغیر وہ چیزیں ایمرج ہوئیں، اور ہمارے پالیسی، ہمارے اسٹیک ہولڈرز شاید اس طرح پروفیشنلی ان کو ڈیزائن نہیں کر سکے، اور جس کا اثر ہم معاشرے میں آج دیکھتے ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ویلیو بیس ایجوکیشن کا مختلف اسکولوں میں اور گورنمنٹ کی سطح پہ کام سٹارٹ ہوا، تو میں نے ایک انیشیٹو لیا، اینڈ آئی ٹریول ٹو USA، واشنگٹن DC، اور وہاں پر corrector.org جو کہ USA میں کافی ون آف دا لیڈنگ ان کا ہے ایک ادارہ، وہاں سے میں نے فارمل ٹریننگ لی کہ ہم اپنے کریکولم میں ویلیو بیسڈ ایجوکیشن کو کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ویلیو جو ہے جس میں ایمانداری ہے، شیئرنگ ہے، کیئرنگ ہے، اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ کوئی 1 پیریڈ لیسن نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی زندگی کا ایک طریقہ ہے، اٹس اے وے آف لائف، اور اس کو ایز اے اسکل
آپ نے بچوں کے اندر شروع سے ہی ان بلٹ کرنا ہے. اس کے لیے وہ کون سے چیزیں ہونی چاہیے, وہ کون سے اسپیکٹس ہونے چاہیے کہ جب وہ اکٹھے کولیبوریشن میں کام کرتے ہیں تو ہمارے اسکول کا ماحول اور اس کو سپورٹ کرتا ہے ویلیو بیس کو کرنے کا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر نے کلاس میں پڑھایا کہ جی سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے, اور باہر جا کے آپ کی زندگی چینج ہوگی, ایسا نہیں ہے. تو ویلیو میم یہ ویلیو بیسڈ لرننگ جو ہے یہ آپ کی ایتھیکل ویلیوز اور مورل ویلیوز اس کو کس طرح سپورٹ اور انہینس کر رہی ہے؟ جی یہ اس طرح سے کر رہی ہے کہ جب آپ اپنی کلاس میں, جیسے آپ نے 3 کتابوں کا ذکر کیا, تو ان کتابوں میں ہم نے چھوٹے بچوں کو, میں نے پری پرائمری کی بکس لکھی ہیں اور اس میں ہم نے کہانی اور پوئم کے ذریعے, نظموں کے ذریعے, چھوٹے چھوٹے جسے کہتے ہیں نا ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم نے بچوں کے اندر وہ تمام چیزیں انکارپوریٹ کی جو کہ صرف اور صرف کلاس روم تک نہیں ہے. یعنی اگر ٹیچر نے ایک چیز کا آغاز کیا, کہانی پڑھائی, تو اس کے ساتھ جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کو بھی اس میں انوالو کرنا ہے. پھر معاشرے میں جا کے, جیسے بیمار کی عیادت ہے, تو آپ جب کلاس میں ٹیچر پر بتائے گی اور پھر وہ پیرنٹ اپنے بچوں کو ہاسپٹل یا کہیں کسی کے گھر عیادت کے لیے لے کے جائیں گے, تو وہ بچوں کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی. اسی طرح سے ایک اور کہانی ہے جس میں ہے کسان اور گائے. میں اکثر اس چیز کا کرتی ہوں ذکر کہ اس میں بچوں کے اندر نیڈ اور وانٹ کا, یعنی ضرورت کیا ہے اور خواہش کیا ہے. یہ کتنا چھوٹا سا کانسیپٹ ہے, لیکن اس کو آپ نے ایک چھوٹے بچے کے اندر کس طرح سے بنانا ہے. تو ہم نے وہ ایک کہانی بنائی کہ جس میں بچے کو یہ معلوم ہو کہ کیا چیز میری خواہش ہے اور میری کچھ خواہشات کو پوری کرنے کے لیے پیرنٹس کیا کیا سیکریفائز کرتے ہیں. تو اس طرح سے, لیکن یہ فارمل ٹریننگ پھر میں لے کر آئی تھی, کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں پر جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیک آف آل نہیں بن سکتے. آپ کو کسی بھی چیز کی ایکسپرٹی لینے کے لیے اس کی فارمل ٹریننگ چاہیے, اور پھر اس میں اب ویلیو بیس کو انوائرمنٹل سیٹنگ کیسی ہونی چاہیے, اس کی پرسنٹیج کیا ہو, آپ نے ایکٹیویٹیز کو کس لیول پہ لے کے جانا ہے, اور پھر اس کے گولز کیا ہوں, اس کا پرفارمنس ٹارگٹ کیا ہو, ان تمام چیزوں کو میجر کرنے کے لیے آپ کو ایک فارمل ٹریننگ کی ضرورت ہے. میم آپ پاکستان میں پہلی خاتون ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, جو اس چیز پہ اتنا سوچ رہی ہیں کہ ویلیو بیسڈ لرننگ اور ویلیو بیسڈ ایجوکیشن پہ کام کیا جائے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کا کوئی ٹیم بلڈنگ کا یا کوئی انسٹیٹیوشنلائز ہونے کا کوئی پروگرام ہے یا ابھی فی الحال نہیں سوچا آپ؟ دیکھیے مختلف اداروں کے ساتھ میں منسلک رہی ہوں. میں نے پورے پروجیکٹ اور انسٹیٹیوشنس کو بلڈ کیا ہے اور ان کی تمام کنسلٹنسیز کو دیکھتی ہوں. اسی طرح سے کیونکہ ایک فارچونیٹ رہی کہ تمام ٹیئرس پہ پریکٹیکلی کام کرنے کا موقع ملا, تو آپ کو ان تمام ویکنیسز اینڈ اسٹرینتھ کا معلوم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ فیوچر میں دیکھیے اگر ہوا تو ہم ضرور اس طرح کی بات کریں گے. ابھی میری ایک کنسلٹنسی ہے یونائٹیڈ وی ایکسل, جس نے گورنمنٹ پہ سنگل نیشنل کریکولم میں نے اس پہ کام کیا اور پھر اپنی بکس بھی لے کر آئیں. تو انشاءاللہ اسی کو فلرش کرنے کا ارادہ. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو ایجوکیشن سسٹم کی اگر ہم بات کی جائیں, ایک آپ نے تربیت پہ تو کافی بات کر لی, لیکن پیورلی اگر ہم صرف ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں, سسٹم کے کیا پرابلمز ہیں, کیونکہ آپ اس کے اندر ہیں, آپ بہتر طریقے سے جانتی ہیں, جس کو فوری طور پہ ایڈریس کرنے کی اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ہم کسی بھی چیز کو بناتے ہیں ہم تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ریشنل ہوتا ہے, ایک ہمارے پاس اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں. ہمارے اسٹینڈرڈس اور ہمارے میرٹس یا بینچ مارک ایجوکیشن کے جو کہ ہمارے گورنمنٹ پالیسی کی طرف سے آتے ہیں, وہ جتنے کمپریہنسو ہوں گے, وہ جتنے گلوبلی انٹریکٹیو ہوں گے, اور آپ سمجھے اپ ٹو دا مارک ہوں گے, اور فریکوینٹلی اپڈیٹ ہوں گے. اور پھر دوسری بات آ جاتی ہے ایگزیکیوشن کی, یعنی کہ آپ نے وہ اسٹینڈرڈس تو دے دیے, لیکن اب آپ نے یہ مانیٹر کرنا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈس آر بینگ فالوڈ اور ناٹ. تو وہ جتنا اسٹرانگ ہوگا, نو ڈاؤٹ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بھی ہمارے پرائیویٹ یا گورنمنٹ کے ادارے اپنے بارے میں بتاتے ہیں, کہتے ہیں, کیا وہ تمام پروسیسز ہو رہے ہیں. اور پھر نو ڈاؤٹ کہ فیڈ بیک, آپ کا جو پیرنٹ ہے, آپ کا جو معاشرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ فیڈ بیک اس کو پراپرلی ایڈریس کرنا. تو جب ہم 3 ٹیئرس پہ کام کرتے ہیں, یعنی گورننس پہ, آپ کے مینجمنٹ پہ اور آپ کے آپریشنس پہ, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ضرور ایک جسے کہتے ہیں رزلٹ آتا ہے, مثبت آتا ہے. لیکن اس میں علی میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اوور نائٹ یا آپ سمجھ لیں 2 یا 3 سال میں آپ رزلٹ لے سکتے ہیں, لیکن
ایجوکیشن ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں رزلٹ یا جو بھی نفع نقصان آتا ہے اس کے لیے ایک ڈیکیڈ چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے جو بھی بچہ پرائمری کلاس سے آیا ہے جب وہ ایز این اڈلٹ باہر جائے گا پریکٹیکل لائف میں جائے گا وہاں پر پھر جس طرح سے اس کا کنڈکٹ ہوگا اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے. کبھی کبھی ایک کولیبریٹو ایفیکٹ آتا ہے جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے بہت زیادہ انتشار پھیل رہا ہے, مایوسی پھیل رہی ہے, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سوسائڈل اٹیمپٹس پہ آ رہے ہیں. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں جب تک ہماری کولیبریٹو نہیں ہوگی ایفرٹ جو کہ پالیسی میکرز اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کے جس میں پیرنٹس آتے ہیں, ٹیچر آتے ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ان کو لے کر ہم پالیسیز اور پھر چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے دس از دا ہائی ٹائم. میم آپ نے بہت زبردست باتیں کی. یہاں پہ میں بس ایک سوال جو ہے وہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی ایجوکیشن سسٹم کی بات ہوتی ہے, ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے خاص طور پہ پاکستان میں, تو کریکولم پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ ہمارا کچھ لوگ وہ سنگل نیشنل کریکولم کی بات کرتے ہیں, پھر کچھ لوگ اس کی امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں. آپ کیا دیکھتی ہیں, کیا سمجھتی ہیں کہ کریکولم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور ہونا کیا چاہیے آنے والے وقت میں؟ دیکھیے کریکولم میں تو سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہے کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ کریکولم صرف کتابیں ہیں, ایسا نہیں ہے. کریکولم جب آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں وہاں سے واچ مین سے لے کے آپ کے ہیڈ تک کا پورا کنڈکٹ, بچہ وہاں پر پانی کیسے پیتا ہے, ایک دوسرے سے سوشلی کیسے انٹریکٹ کرتا ہے, کلاس روم میں کیسے ہے, اینڈ دین فارمل ایگزام یہ کیسے ہیں, یہ تمام کریکولم کا حصہ ہے. جس میں انوائرمنٹل سیٹنگز بھی آتی ہیں, جس میں آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ بھی آتا ہے. اب ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, اس کے دو طریقے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کانٹینٹ بنا دیا, آپ نے بڑے بڑے یعنی ماشاء اللہ اسکالرس بیٹھے اور انہوں نے ایک بہت اچھی چیز ریفائنڈ چیز بنا کر دے دی. لیکن سیکنڈ جو سب سے دا موسٹ افیکٹ ہے, امپورٹنٹ تھنگ ہے, وہ ہے برج. آپ نے وہ ڈیلیور کس سے کروانا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے, میں اگر ایک بالکل سادہ اس میں دوں کہ ایک ہیرے کا ٹکڑا ہے, آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ وہ ایک گدے میں آپ نے وہ ڈال کے کر دیا. ٹیچرز کا بہت اہم رول, ٹیچر بہت اہم ہے. دیکھیے جب ایک ٹرینڈ ٹیچر ہے, ہمارے باقی ہم پوری دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں انہوں نے ٹیچنگ کو ایک پروفیشن کی طرح سے لیا ہے. میں اتنے تجربے کے بعد میرا جب بھی باہر جانا ہوا میں ایز اے ٹیچر کام نہیں کر سکی کیونکہ میرے پاس ان کی سرٹیفکیشن نہیں ہے. بالکل. اسی طرح ہمارے ڈاکٹرز جاتے ہیں, انجینئرز جاتے ہیں, وہ ان کی سرٹیفکیشن لیتے ہیں. تو ہم جب تک اپنی ٹیچرز کو گراس روٹ لیول تک نہ صرف فارمل ٹریننگ بلکہ پریکٹیکل ہینڈز آن ایکسپیرئنس میں ان کو ایک اس سے نہیں گزاریں گے ٹریننگ سے, تو ہم اپنے بچوں کا یعنی آپ سمجھے اپنے ملک کا فیوچر ان ہاتھوں میں دے رہے ہیں کہ استاد کے منہ سے نکلا ہوا ایک سینٹینس کسی بچے کی زندگی کو بدل بھی سکتا ہے اور تباہ بھی کر سکتا ہے. میم آنے والے 5 سالوں میں فیوچر گولز آپ کے کیا ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ کتابیں لکھنے کا ہے ایک اپنے تجربے کو, تو میں فوکس کر رہی ہوں پری پرائمری کا. جس طرح سے میں نے بہت فورم پہ یہ بات کی ہے کہ ہم جب کریٹیو رائٹنگ کرواتے ہیں تو ہم 5 Ws کو بچے کو روٹ لرننگ کرواتے ہیں, اس کو کیسے بریک کیا جائے. اسی طرح سے ویلیو بیسڈ ایجوکیشن کی جو آپ نے بات کی, اور تیسری بات میں کروں گی اسکل. اب جس طرح جو ایک ریسرچز بتا رہی ہیں اور جو دنیا جس طرف جا رہی ہے, اب ڈگریز امپورٹنٹ ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ آپ کا اسکلفل ہونا امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5 سالوں میں میرا ارادہ ہے کہ میں مختلف جہاں تک میری کیپیسٹی ہوئی ایک ٹریننگ پروگرامز کر سکوں ڈفرینٹ پروجیکٹ پہ جو میں کنسلٹنسی کر رہی ہوں, اور پھر اپنی جو کنسلٹنسی ہے اس کی بیس پہ. میم جو آپ کی 6 مزید بکس آ رہی ہیں, میں چاہوں گا ان کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا بتا دیں. جی اچھا, ایک تو علی ایسا ہے کہ میری 6 بکس آ چکی ہیں. وہ جب تک آپ سے بات ہوئی تو وہ پیراماؤنٹ نے کی ہے اور وہ بھی ہماری پری پرائمری کی ہی ہیں, جس میں میں نے فوکس کیا ہے کہ آپ نے ٹٹ بٹس میں اٹھا کے کتاب نہیں بنا لینی. آپ نے کس طرح سے کتاب کا اسکوپ اینڈ سیکوینس ہو, اس کے جو بھی ٹیچرز ہیں ان کا پڑھانے کا طریقہ کیا ہو, اور اس کے بعد آپ ایک بچے کو جب 5 اسکلز پہ یعنی کہ جس میں رائٹنگ بعد میں آتی ہے
اس تک لے کر جاتے ہیں تو اس سے پہلے کے پری ریکویزٹس کس طرح سے ہیں, کس طرح اپنے بچے کو پریپیئر کرنا ہے رائٹنگ کے لیے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی ہم بچے کی قابلیت کو رائٹنگ سے ابھی بھی جونیئر لیول پہ یہ رہتا ہے. تو ہم نے اس چیز کو میں نے فوکس کیا ان کتابوں میں, ان کانسیپٹ بیس لرننگ کو, رادر کہ میں بات کروں کہ بس روٹ لرننگ ہو نام جائے. کیا ہے ان کے کتاب؟ ان کا ہے آئی انجوائے مائی میتھس, آئی انجوائے مائی انگلش, اور پیراماؤنٹ سے یہ ہوئی. اچھا, جو پہلے 3 ہوئی ہیں میں چاہوں گا ان کے بھی ایک دفعہ آپ نام بتا دیں. جی, وہ ابتدائی اردو ہے, ابتدائی ہماری حساب ہے, اور ابتدائی آپ کی لٹریسی ہے پرائمری کی, جو کہ ہمارے ماڈل ٹیکسٹ بکس ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے, اور ابھی پورے پنجاب میں وہ موسٹلی اسی لیے ہیں کہ شارٹ سٹوریز کے ذریعے لرننگ ہو سکے. جی, شارٹ سٹوریز بھی ہیں اس میں, رائٹنگ پریکٹس بھی ہے, اور جو ایک کمپلیٹ کتاب ہوتی ہے, کیونکہ چھوٹے بچوں کو آپ ملٹیپل چیزیں نہیں دیتے, تو دیٹ از اے ویری کنسالیڈیٹڈ کائنڈ آف, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ اساتذہ کے لیے مکمل گائیڈ لائن ہے. ٹھیک ہو گیا. میم, قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن اور قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ علی, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. وائی آئی ایم سٹنگ ہیئر, اس کی بات یہ ہے کہ آج کل موٹیویشنل اسپیکرز بہت ہیں, آپ یوٹیوب پہ جائیے, آپ کو نہیں معلوم ہوتا, لیکن شاہ صاحب جس طریقے سے اپنی اسٹرگل کو اور اپنی پریکٹیکل لائف کو بیان کرتے ہیں, اور پھر ان تمام ٹیئرز سے پریکٹیکلی ان چیزوں کو اپلائی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, میرے خیال میں ان کو منفرد بناتی ہے. اور نو ڈاؤٹ ان کے فورم سے جتنے بھی انہوں نے کہتے ہیں نا کہ اب وہ دینے کا کام ہے, وہ جتنا کلیبوریشن میں کام کر رہے ہیں اور اپنی نئی جنریشن کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ بھی ایک بہت منفرد ہے. اور یہاں میں ایک آخری بات ایڈ کروں گی کہ ان کا جو آڈینس ہے وہ ہماری یوتھ ہے. بالکل ایسے, یہ بڑا ضروری ہے. جتنے بھی میں نے ان کے پروگرامز دیکھنے کی اس میں بات کی, تو بڑے سادہ الفاظ میں وہ اپنی اسٹرگل اور اپنی یعنی چیزوں کو پریکٹیکلی بتاتے ہیں. تو آپ کے پاس نا وہ ایک ٹیسٹیمنی کا وہ نہیں رہتا, آپ کو پتہ ہے کہ اچھا یہ شخص گزرا ہوا ہے ان چیزوں سے. تو یہ ایسی. تھینک یو سو مچ حمیرہ لطیف صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آئی ایم آنرڈ اینڈ تھینک فل. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خاص طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی آج کے انٹرویو کی وہ یہ تھی کہ جو ٹیچرز ہیں, اگر ان کی ٹریننگ ہوئی ہو, اگر وہ اپنے رول کو اچھی طرح سمجھیں, جو کہ ایک بہت بڑا رول ہے کریکٹر بلڈنگ میں, سوسائٹی کی بلڈنگ میں, تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں, ایجوکیشن سسٹم بہتر ہو سکتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر ایجوکیشن سسٹم بہتر ہوگا تو اس کی اینڈ پروڈکٹ ہم لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہی معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.